الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا وصلی اللہ علی النبی الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ آج دینی مجلس میں بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ نیکی کر کے بندے کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ جو نیکی کر لی، جس کی اللہ نے توفیق دے دی، موقع دے دیا، اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ بندے کی ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے نیکی کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسے تیرے لائق تھا، ویسے ہم نے حق ادا نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ کما یلیق بے جلالی ہی، تیری شان عز و جل، اس کے کیا کہنے، حق ادا بھی کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کمیاں کوتاہیوں کے باوجود جو نیکی کی ہے، جو نماز پڑھی ہے، جو عبادت کی ہے، جو حج و عمرہ ادا کیے ہیں، جو زکوٰۃ دی ہے، جو صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ جو بھی نیکی کی ہے، بس اللہ تو غفور رحیم ہے، ربا مالکہ مولا کریم تو قبول فرما لے۔ یہی دعا ہم کرتے ہیں، اللہ یہ ہمارا آج کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ ہو سکتا ہے یہ بیٹھنا ذریعہ نجات بن جائے۔ اس وقت اس دور کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ جس سے پوچھ لیں جی وہ پریشانیوں دکھوں کی کتاب ہے جی، جس کو بھی حال پوچھ لیں تو وہ آگے اپنی دکھوں کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے جی۔ تو اللہ تعالی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے جی۔ دکھوں، مصائب اور آزمائشوں پہ ہم نہیں پورا اتر سکتے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ یہ بھائی عمران، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا ہے، لخت جگر دیا ہے، اللہ اس کو نیک صالح بنائے۔ اسی کی نسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک صالح بنائے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو اولادوں والے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، وہ اولاد کی وجہ سے کچھ پریشان ہے، اللہ کچھ بیٹوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ حافظ صاحب، حافظ ثناء اللہ صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے جی۔ نمبردار صاحب، چیئرمین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنت کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ مسجد کی انتظامیہ، احباب، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، اللہ نمازی ہیں، اللہ سب کی محنت و کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ اسی بات پہ کہ پریشانیاں، مصیبت، آزمائشیں، ان پہ پورا اترنا بہت مشکل ہے جی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. اب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، کیسے زندگی گزاری ہے. اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا ہے، آزمائشیں شروع ہو گئی ہیں جی. اور کمال کی آزمائشیں. وہ کون سی آزمائش ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہنچی؟ امیہ نے کون سی ایسی مار ہے جو نہیں ماری؟ کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، جسم سے خون چربی پگھلتی ہے، بلڈ خون نکلتا ہے، اس کی وجہ سے کوئلے بھسم ہو جاتے ہیں. پتھر سینے پہ رکھے گئے، مکہ کے گلی کوچوں بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا. اباس نوجوان وہ دھکے مارتے ہیں، کوئی تھوکتا ہے. بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے جب امیہ کا غلام تھا، امیہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرایا کرتا تھا. مشرکین مکہ یہ لوگ، یہ سردار میرے پاس سے گزرتے، میری شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. دیکھنا تو دور کی بات، جب مجھے دیکھتے تھے تو تھوک کے گزرتے تھے، تھوک کے گزرتے تھے. میں غلام تھا، حبشی تھا، خوبصورت بھی بہت زیادہ نہیں تھا. آزمائشیں، اتنی آزمائشیں. امیہ مار مار کے تھک جاتا ہے، لیکن بلال عہد عہد اللہ کا نام لیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ کے رہا نہ گیا، کہتے ہیں ابوبکر، بلال اونچی آواز سے اللہ کا نام لیتا ہے، امیہ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اتنی زیادہ مار مارتا ہے. ابوبکر جا کے بلال کو سمجھا، تو آہستہ آواز سے کہہ لیا کر، اللہ کا نام ہی لینا ہے. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، عالم بذات الصدور ہے. وہ تو کالی رات میں کالے پتھر کے اندر کیڑے چلنے کی آواز کو سنتا بھی اور اس کو روزی بھی دیتا ہے. بلال آہستہ آواز سے کہہ لیا کر. بلال کے پاس ابو بکر گئے، کہتے ہیں تجھے دیکھتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں، تجھے دیکھا نہیں جا رہا. اور بلال تو آہستہ آواز سے کہہ لیا کر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر، یار جو اونچی آواز سے اللہ کا نام لینے کا مزہ آتا ہے، وہ آہستہ آواز میں رب کے نام لینے کا مزہ نہیں آتا. ان کا ایمان اور ہمارا ایمان، ان کا جذبہ وہ کمال کا ہے. ہم واقعہ سنتے ہیں، یقین کرو سبحان اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں. آزمائشوں پہ پورے نہیں اتر سکتے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم تیری آزمائشوں پہ پورے نہیں اتر سکتے، تھوڑی سی حبس ہو جائے برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی یہ دھند فوگ سموگ پڑ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ سردی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. بچوں کو مائیں باہر نہیں نکلنے دیتی، بزرگ مسجد میں نماز پڑھنے سے عاجز آ جاتے ہیں. اللہ ہم یہ دنیا کی آزمائشیں، اللہ نہ ان دنیا کی آزمائشوں پہ پورا اتر سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ اخروی آخرت کی آزمائشوں پہ پورا اتر سکتے ہیں. اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. میں نے ایک دعا بتانے والا ہوں. میرا نا اصل میں گلا بھی خراب ہے اور طبیعت بھی خراب ہے. بھائیوں نے کہا آ گیا ہوں، اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے. ایک دعا بتا کے اجازت چاہوں گا، تفصیلی خطاب انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کریں گے. دعا بڑی کمال کی ہے جی، بڑا عجیب. ہمارا اصل میں نا جی مائنڈ کنسپٹ سوچ بڑی عجیب ہے. میری اور آپ کی، حکیم کی پھکی پہ اعتبار ہے، ڈاکٹر کے انجیکشن پہ اعتبار ہے، چلانے والے رکشہ ریڈی پھٹا لگانے والے کے بتائے ہوئے نسخے اور اس کے بنائے ہوئے ٹوٹکے پہ اعتبار ہے. اگر اعتبار نہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نہیں ہے، رب کے اتارے ہوئے قرآن پہ نہیں ہے. یہ المیہ ہے. مجھے اعتبار نہیں. آنے والا آیا شخص قاری صاحب سے دعا پوچھتا ہے، قاری صاحب حافظ ثناء اللہ صاحب بے اولاد ہوں، دعا بتا دو، قرآن کی آیت بتا دو. پیغمبر ابراہیم 80 سال میں بے اولاد تھے، دعا پڑی، اللہ نے اولاد دے دی. پیغمبر زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھا، دعا پڑی، اللہ نے اولاد دے دی. قاری صاحب مجھے بھی کوئی آیت بتا دو، اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، میں مرنے سے پہلے وارث بننا چاہتا ہوں، بیٹا چاہیے، دعا بتلا دو. انہوں نے قرآن نکالا، آیت نکال کے دے دی. یہ جناب اس نے پڑھنا شروع کر دیا. 10-15 دن مہینے کے بعد پھر آ گیا، قاری صاحب کوئی اجتکر کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اب اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟
قرآن پہ اعتبار نہیں، رب کے کلام پہ اعتبار نہیں، یہ عقیدہ، نظریہ، یہ سوچ ہے، یا تو وہ قاری صاحب کو غلط قرار دے رہا ہے یا رب کے قرآن کو غلط قرار دے رہا ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ، نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ آج میری اور آپ کی سوچ بن چکی ہے۔ ہمیں دوسری تیسری باتوں پہ یقین ہے۔ سب سے بڑی اس وقت المیہ پتہ ہے کیا؟ اس امت محمدیہ کی بربادی کا سبب سب سے بڑا، ہر بندہ مفتی، علامہ اور مولوی ہے، اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ میں ابھی کوئی بیماری بتاؤں، سارے بھائی مل کے دو دو چار چار نسخے بتائیں گے، دو دو چار چار نسخے بتائیں گے۔ ابھی کوئی مسئلہ شروع کر لوں، ہر بندہ مفتی، علامہ ہے، کہیں بیٹھ جائیں، پتہ کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک دن قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی نہیں آتی، نماز پڑھنے کا طریقہ کار کا نہیں پتہ ہوتا، اور بڑے بڑے مسئلے، اختلافی مسئلے لے کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ، مفتی، ہر بندہ علامہ، مفتی، اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ سب سے بڑی تباہی اور بربادی اس وجہ سے۔ اور بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھو، سمجھو۔ جب تک پتہ نہیں، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام پہ یقین رکھو، اعتبار رکھو، اعتماد رکھو۔ آج قرآن مجید بھی موجود ہے، پیغمبر کے فرامین بھی موجود ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے، اذکار کیے جائیں، بہت ساری ازمائشوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار پڑھے جائیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ اذکاروں کو پڑھا جائے۔ میں ان اذکار میں سے ایک ذکر، ایک آپ کو یہ ذکر اور ورد بتانا چاہتا ہوں، جس کا فائدہ کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ بندہ کوئی دعا پڑھ لے، کسی مصیبت زدہ، کسی پریشان حال کو، کسی ایکسیڈنٹ کو، کسی انسیڈنٹ کو، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا بندے کو دیکھ کے، کسی بھی پریشان حال بندے کو دیکھ کے، کسی بھی گنہگار بندے کو گناہ کرتے دیکھ کے، کسی بھی فاسق فاجر بندے کو نافرمانی اور غلطی کرتے دیکھ کے، یہ بندہ جو دعا پڑھ لے گا، پیغمبر کائنات کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، فرمایا قیامت تک، کیا مرتے دم تک وہ بندہ اس بیماری میں، اس گناہ میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، جو بندہ وہ دعا پڑھ لے گا۔ کتنی کمال کی دعا ہے۔ آج اس ماحول کے اندر جس کو بھی چھیڑا جائے، جس سے بھی حال پوچھا جائے، دکھوں کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے مصائب، اپنی دکھ، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ازمائشیں بیان کرتا ہے۔ میرے گھر کے معاملات یہ، میرے کاروبار کے معاملات یہ، میرے پاس دنیا کے مال و دولت کی کمی نہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، سکھ چین قرار ختم ہو گئے۔ یہ بندہ اپنی مصیبتیں، پریشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ میرے ویر، میرے بزرگ، میرے بھائی، یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کے اندر دو جملے ہیں، ایک لائن کی یہ دعا نہیں بنتی، اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا مرتے دم تک وہ بندہ اس ازمائش میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہی نہیں ہوگا۔ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او بھائی دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، آرام کیوں نہیں آتا، شفا کیوں نہیں آتا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ میرے بندے کا جس طرح مجھ پہ گمان ہوتا ہے، جس طرح عقیدہ اور اعتماد ہوتا ہے، میں ویسے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں جس طرح بندے کا رب پہ گمان ہوتا ہے۔ اگر بندے کا گمان، عقیدہ، نظریہ، اعتماد پختہ ہوتا ہے، رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم چلتے پانی اس کے لیے پل بن سکتے ہیں۔ یہی جو آگ جسم کو جلاتی ہے، جس لکڑیوں کو جلا کے کھانا پکاتے ہو، اس جلتی ہوئی بہت بڑی چیخا اور آگ کے اندر اس کو جلایا جائے، وہ کبھی جلاتی نہیں ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ وہ گلزار بن جاتی ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی نہ گرمی، وہ گلزار بن جاتی ہے وہی آگ، اگر اس کا عقیدہ، نظریہ اور بھروسہ اللہ پہ پختہ ہو تو۔ یہی بیماریاں اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑنے دیتی، یہی چلنے والے، یہ ایک بندے دوسرے بندے سے لگنے والی بیماریاں، یہ منتقل ہونے والا جراثیم، اس کو رب العالمین اس کو، ان جراثیموں کو غیر مؤثر بنا سکتا ہے۔ یہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں نا جی سیف گارڈ استعمال کرو، فلاں چیز استعمال کرو، یہ کرو وہ کرو، بیماریاں بہت زیادہ ہیں، بچ جاؤ گے، اس حالات بڑے خراب ہیں جی، ویپن رکھ لو، اسلحہ رکھ لو، سیکیورٹی گارڈ رکھ لو۔ ہاں رکھنے
چاہیے, بیماری لگ جائے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترک الاسباب جہل والاعتماد علیہا کفر, فرمایا اسباب کو چھوڑ دینا جہالت ہے, لیکن ان پہ اعتماد کرنا کہ اس انجیکشن کی وجہ سے ہی شفا ملی ہے, اسی ڈاکٹر سے شفا ملی ہے, اس پہ اعتماد کرنا کفر ہے. اسباب کو چھوڑ دینا جہالت ہے, مگر اس پہ اعتبار کرنا کفر ہے. اعتبار اس پہ نہیں, اعتماد نہیں. شفا رب العالمین, شفا اللہ دیتا ہے. مصیبت, پریشانی, آزمائش, دکھ, خوشی, غمی جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. عقیدہ, نظریہ یہ, لیکن اسباب جو ہیں ان کو چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان پہ عمل کرتا ہے, اللہ پہ اعتبار, اللہ پہ اعتماد, رب کے قرآن پہ بھروسہ رکھتا ہے. اللہ کا قرآن کیا فرماتے ہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کس لیے کیا ہے, مومنوں کے لیے بطور شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے. کن کے لیے قرآن بطور رحمت اور شفا ہے, کن کے لیے قرآن بطور سکون اور رحمت کا سبب ہے, کن کے لیے قرآن بطور شفا کا سبب ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ, جو مومن ہے, جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں. رب پہ بھروسہ, توکل اللہ پہ ہوتا ہے, یہ قرآن شفا بھی بن جاتا ہے, رحمت بھی بن جاتا ہے. لیکن اگر توکل, بھروسہ, اعتبار, اعتماد, رب پہ یقین نہیں, یہ قرآن مجید پڑھتا رہے, 24 گھنٹے پڑھتا رہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اور بھائی قرآن مجید کو تو آج غیر مسلم پڑھتے, اس سے تجربات کرتے, پڑھ کے دیکھیں, تجربات کرتے ہیں, اس قرآن مجید سے ایکسپیریمنٹ حاصل کرتے ہیں, اسی قرآن مجید سے. لیکن کیا ہے, ہدایت نہیں مل سکتی. ابو جہل سمجھتا تھا قرآن کو, ابو جہل سمجھتا تھا, لیکن ہدایت نہیں ہے. آج کے مسلمان کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی, آج کے مسلمان کو شفا, سکون نہیں مل سکتا جب تک اس کا اعتبار, اعتماد, عقیدہ, نظریہ, سوچ اللہ پہ پختہ نہیں ہوگی. اللہ پہ پختہ ہو جائے گی, بھروسہ پختہ, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اور اسی حوالے سے یہ حدیث بیان کرنے والا ہوں, جس حدیث کے پڑھ لینے کے بعد بندہ بہت ساری آزمائشوں سے بچ سکتا ہے. جی دیکھو نا, ہر بندہ ہی پریشان ہے, ہر بندہ ہی پریشان ہے. میں نے ایک بندے کو یہی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی, میں نے کہا یار یہ بندہ, جو بندہ یہ جس کسی مصیبت زدہ, پریشان حال کو, دکھ مصیبتوں والے کو, اور گنہگار بندے کو گناہ کرتے ہوئے, یا مصیبت زدہ بندے کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھ کے, پریشان بندے کو پریشانی سن کے, اس کو دیکھ کے بندہ دل میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے, مرتے دم تک وہ بندہ اس مصیبت, آزمائش, پریشانی سے بچ جاتا ہے. اس نے یہ دعا سنی, اور اگلی دفعہ نا جی جب میں گیا, ملاقات ہوئی, تو کہتا ہے قاری صاحب آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں. میں نے کہا یار خیریت ہے؟ کہتا ہے یار آپ نے ایک دعا بتائی تھی پچھلے درس میں. میں نے کہا کیا بتائی تھی؟ کہتا وہ بتائی تھی, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. کہتا آپ نے بتایا اللہ پہ عقیدہ, بھروسہ, اعتقاد رکھو, رب پہ اعتبار کرو, اللہ انشاءاللہ تعالی جو چاہتے ہو وہ پورا کر دے گا. آپ نے پیغمبر کے فرامین میں سے ایک فرمان مجھے بیان کیا, سنایا. میرے نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی نقطہ, کوئی لفظ, کوئی ورڈ, کوئی جملہ, کوئی سنٹنس جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو اس پہ اعتبار کرے وہ, جو اعتبار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کہتا ہے میں نے یقین رکھا, میں کہتا ڈھونڈتا رہا, ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا رہا جو بے اولاد تھے, میں بے اولاد تھا. کہتا ڈھونڈتا رہا, ڈھونڈ کے ان کے سامنے یہ دعا پڑھتا, دل میں دعا پڑھتا, ان کو چائے پلاتا, کھانا کھلاتا. مجھے پتہ چلتا فلاں بندہ اولاد ہے, میں ملنے چلا جاتا اور اس کو دیکھ کے دل میں دعا پڑھ لیتا. میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے فرمان کی وجہ سے رب سے دعائیں بھی کرتا. اللہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے, جو بندہ کسی ایسے شخص کو دیکھ کے جو مصیبت میں, پریشانی میں مبتلا ہے, اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا, مرنے سے پہلے کیا مرتے دم تک بھی بندہ اس آزمائش, مصیبت, پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہ میں مرنے سے پہلے وارث بننا چاہتا ہوں, مجھے اولاد چاہیے. تیرے پیغمبر کے فرمان میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ سچا فرمان ہے. میں اسی فرمان کی وجہ سے لوگوں کے سامنے, لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے یہ دعا پڑھتا ہوں, اللہ مجھے وارث بنا دے. کہتا ہے قاری صاحب یہ دعا پڑھتا رہا ہوں, جتنی دیر لگی ہے وہ آپ کے آنے میں ہی لگی ہے. کہتا ہے آپ کی دعوت ہے, میں الحمدللہ اولاد کی امید سے ہوں. مطلب گھر میں اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی, امید بن گئی ہے جی دعا پڑھنے کی وجہ سے. یہ تو ہمارا مطلب آنکھوں دیکھا مجرب نسخہ, پیغمبر کا فرمان ہے. کوئی مثال نہ بھی پیش کرو, کوئی واقعہ نہ بھی بیان کرو, پھر بھی اعتبار ہونا چاہیے.
आओ हदीस का तर्जमा और वो हदीस सुना के दुआ सुना के इजाजत चाहता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर कायनात ने फरमाया, ये दुआ सुनना तिरमिजी के अंदर मौजूद है, मिशकातुल मसाबी की जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 961। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी सिलसिला तो सहिया, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। ये सुनन अद-दारकुतनी के अंदर रिवायत मौजूद है, सिलसिला तो सहिया के अंदर, अत-तबरानी के अंदर, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। पैगंबर कायनात का सच्चा और सुच्चा ये फरमान है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो। वो दुआ कौन सी है? आओ सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। बस इतनी सारी दुआ है जी। ये दुआ एक आयत की, एक आयत से भी कम है, एक लाइन से कम है। 2 जुमले बनते हैं ये सारे, 2 जुमले हैं टोटल, और लफ्ज भी बड़े कमाल के, तर्जमा भी बड़ा कमाल का है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, ऐसी जात के लिए, आफानी जिसने मुझको आफियत में रखा है। तमाम तारीफें, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे सहाबा तुम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करो। रब जिस हालत में भी अल्लाह ताला रखे, उस हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये कहा करो जब कोई आजमाइश भी आए, जब अल्लाह को खुशी दे, जब अल्लाह को गमी दे, ये कहा करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल मा काना। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो तमाम जहानों का रब है, परवरदिगार है, पालने वाला है। अला कुल्ले हाल मा काना, जिस हालत पर वो रखे उसका शुक्र अदा है। और कुरान क्या कहता है? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजार बन जाओगे और ज्यादा रब की नेमतें मिलेंगी। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके शुक्र किया करो, रब और ज्यादा नेमतों से नवाजेगा। ये बंदा शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह मुझे कम से कम इस बीमारी, इस मुसीबत, इस आफत से, इस जमाए से, इस एक्सीडेंट से, इस इंसिडेंट से, इस हादसे से मुझे महफूज रखा है। रब्बा तेरा शुक्र है। ये बंदा दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ऐसी जात के लिए जिसने मुझको आफियत में रखा, उस चीज से जिसमें उसने तुझको मुब्तला किया है। एक जुमला जी। दूसरा जुमला, वो फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफज़ीला, और मुझे फजीलत दी है अपनी मखलूक में से बहुत सारों पे अल्लाह मुझे फजीलत दी है। रब्बा तेरे बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो मुझसे कमतर हैं, लेकिन मुझे तूने फजीलत दी है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरसे हदीस देते हैं, बहुत सारी हदीसों के ये मुसन्नफ हैं, बड़ा नाम है, इलाके की नामवर शख्सियत है, बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हैं। ये शेख इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रस्ते में निकले हैं, पाँव में जूता नहीं, गर्मियों के दिन है, गर्मियों की शिद्दत है, दोपहर का वक्त है, रेगिस्तान का इलाका है, रेत ही रेत है। आपको पता है सर्दियों में रेत ज्यादा ठंडी हो जाती है, रेगिस्तान में सर्दी भी ज्यादा लगती है, और गर्मियों में गर्मी भी ज्यादा लगती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकले हैं, रेत पाँव में लगी, पाँव के अंदर जूता नहीं था, गर्मी की शिद्दत की वजह से पाँव जले, रब के सामने आवाज से पुकारते हैं, अल्लाह अगर तू अपने खजानों में से इमाम हसन बसरी को जूता दे दे, तेरे खजानों में कोई कमी वाक़ई होने वाली नहीं है। अल्लाह मैं दरसे हदीस देता हूं, मसनदे हदीस पे बैठ के लोगों को हदीस पढ़ाता हूं, हजारों की तादाद में तुल्लाब हैं, तालिब इल्म मेरे पास हैं। अल्लाह मैं इलाके में तेरे दीन का प्रचार करता हूं, लोगों को तबलीग करता हूं, वाज़ो नसीहत करता हूं, दरसो तदरीस देता हूं, तालीम व तअल्लुम का काम करता हूं, लोगों को दीन सिखाता हूं, दीन पढ़ाता हूं, कुरान पढ़ाता हूं, हदीस पढ़ाता हूं। अल्लाह अगर तू अपने खजाने में से मुझे कुछ जूता दे दे, तेरे खजानों के अंदर कमी वाक़ई नहीं है। ये अल्लाह के साथ दुआएं मांग रहे हैं, लफ्ज शिकवे वाले हैं, अल्लाह से शिकवे और शिकायतें करते हैं, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हैं। और भाइयों आज भी इस वक्त ये हालत है, जहां शुक्रिया अदा करना चाहिए वहां पे हम शिकवे रख के बैठ जाते हैं, जहां शुक्रिया की जगह थी वहां हम शिकवे शिकायतें करते हैं, लोगों की तरफ देख के, लोगों की तरफ नजर उठा के शिकवे शिकायतें बहुत ज्यादा करते हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और लोगों अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, ये तरीका अपनाओ, उन्जुरू, तुम उन लोगों की तरफ देखो जो तुमसे कमतर हैं, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे ऊंचे हैं।
اگر تیرے پاس سائیکل ہے، بائک موٹر سائیکل والے کی طرف نہ دیکھ، اس بندے کی طرف دیکھ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تیرے پاس کار ہے، اس بندے کی طرف نہ دیکھ جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، جس کے پاس پراڈو ہے، جس کے پاس یہ لیموزین ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ایروپلین ہے، جہاز ہے، بلکہ اس بندے کی طرف دیکھ جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. جب اس کی طرف دیکھے گا فوراً اللہ کا شکر ادا کرے گا، ربا کم از کم تو نے مجھے اس نعمت سے تو نوازا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے سامنے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ پاؤں سے ننگا ہوں، گرمی کی شدت میں اس ریت پہ ریگستان پہ پاؤں جل گئے. اللہ یا اللہ اگر تو اپنے خزانوں میں سے مجھے جوتے دے دے گا، تیرے خزانوں کے اندر کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں. آگے چل کے دیکھتے کیا ہیں، ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو رینگ رہا ہے اور پاؤں بھی اس کے پاس نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں اس کے پاس، پاؤں بھی موجود نہیں ہے. فوراً سجدے میں گرے، اللہ تیرا شکر ہے کم از کم تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ربا تیرا شکر ہے کم از کم اس آزمائش سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس آفت سے کم از کم تو مجھے محفوظ رکھا ہے. روڈ پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لو گے مرتے دم تک اس ایکسیڈنٹ میں انشاءاللہ تعالی اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اس میں شامل نہیں ہو سکتے، اس میں شمار نہیں ہو سکتا. آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچ سکتے ہو. اس پیغمبر کے فرمان پہ عمل کرو گے، اس دعا کو یاد کرو گے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھو گے، لوگوں کو دیکھ کے دل میں یہ دعا پڑھو گے، کسی بھی مصیبت زدہ پریشان بیمار بندے کو یہ دعا پڑھو گے، انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اس بیماری میں، اس آزمائش میں، اس مصیبت پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتے. سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، دار قطنی کے اندر، طبرانی کے اندر، سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. کیا روایت کے الفاظ سنا رہا تھا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اللہ تمام تعریفیں، اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں ایسی ذات کے لیے جس نے مجھ کو عافیت دی اس چیز سے جس میں اس نے تجھ کو مبتلا کیا ہے. وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. اور مجھے فضیلت دی اپنی مخلوق میں سے بہت ساروں پہ، مجھے بہت زیادہ فضیلت دی ہے. بہت ساری تیری مخلوق جو ہے وہ مجھ سے کم تر بھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو یہ اللہ نے انسان بنا دیا ہے، یہ اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا ہم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. تو بھائیو یہ دعائیں، اذکار، اکثر ایسے ہوتا ہے دعائیں یاد ہوتی کچھ بھائیوں کو وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ کو یاد ہی نہیں ہوتی، وہ یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جن کو یاد نہیں ان کو یاد کرنی چاہیے، جن کو یاد ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اذکار بہت زیادہ ہیں، اگر بندہ اس کو کرتا ہے اذکاروں کو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے بندے کو محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ قاری صاحب یہ حسن و مسلم پیارے رسول کی دعا، اس میں یہ دعا موجود ہے، یہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں، پریشانی، آزمائشوں سے محفوظ رکھے. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ مجھے ایک حدیث اور یاد آ گئی، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بھائی تقدیر تو بدلتی نہیں ہے، جو لکھا تقدیر میں ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دعا رد القضا، سکول کی دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے، پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری قسمت میں لکھا ہے اگر تو رب العالمین سے دعا کرے گا تو یہ مصیبت پریشانی ٹل جائے گی، ورنہ وہ آ تو رہی ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک چور، ڈاکو، بدماش کوئی آ رہا ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو اس کی طرف آ رہا ہے، اس کے پاس جناب ویپن پڑا ہے، گن پڑی ہے، سوٹا پڑا ہے، جوتا پڑا ہے، وہ اس کو اٹھا کے اس کو مارتا ہے، یا تو اس کو مار دیتا ہے، جو اس کو بھگا دیتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس بندے کے پاس دعا والا ہتھیار موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ آنے والی مصیبت، پریشانی، آفت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا، یہ اذکار کر لے گا، گھر سے نکلنے سے پہلے یہ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھ لے گا، آیت الکرسی پڑھ لے گا، اذکار کر لے گا، آنے والا جو قسمت میں ایکسیڈنٹ لکھا تھا اللہ اسے محفوظ کر لے گا. یہ ہے دعا کا، تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ تقدیر میں لکھا ہے، یہ دعا کرے گا جیسے صدقہ رد البلا، صدقہ مصیبت پریشانی کو ٹال دیتا ہے. قسمت میں لکھا ہے آنے والی مصیبت پریشانی اس کی طرف آ رہی ہے، صدقہ کرے گا تو ٹل جائے گی، ورنہ وہ آ تو رہی ہے. جیسے وہ سانپ، بچھو، ڈاکو، بدماش وہ آ تو رہا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہے، پیار کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا. اگر یہ اپنا دفاع کے لیے اس ہتھیار کو اٹھا لے گا، اس ڈنڈے سوٹے کو، جوتے کو اٹھا لے گا تو یہ بچ سکتا ہے، ورنہ وہ آ تو رہی ہے، اس نے اپنا کام دکھانا ہے. اس لیے ایسے مصیبت، پریشانی، آزمائش اس بندے کی طرف آ رہی ہے، اگر یہ بندہ دعا کر لے گا، اذکار کر لے گا، اللہ سے دعا مانگ لے گا تو اللہ محفوظ کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم دنیا میں بھی تیری آزمائشوں پہ پورے نہیں اتر سکتے، اللہ دنیا کی آزمائشوں سے بھی بچا اور آخرت کی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما. آخر میں
प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आपको पता चला होगा, नहीं पता चला तो बता देता हूँ, अल्लाह ताला ने उनको रिहाई नसीब फरमाई है जी। वो माशाल्लाह रिहा हो चुके हैं। वो ऐसी हस्ती, वो ऐसी शख्सियत है जिसने कश्मीरी मजलूम माओ बहनों, मासूम बच्चों, नौजवानों, बूढ़े बुजुर्गों जिन पे गासबाना हिंदुओं ने कब्ज़ा किया हुआ है, हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनके लिए हाफिज सईद साहब ने आवाज़ उठाई, उनके हक़ में उठाई, बल्कि यहाँ तक ऐलान कर दिया कि 2017 का साल हम अपने कारकुनान, जो मेरे कारकुनान हैं, उनके बाकायदा उनको हुक्म जारी कर दिया कि वो 2017 का जो साल है वो कश्मीर के नाम पर मनाएंगे और दुआएँ भी करेंगे, एहतजाज, रैलियाँ, जलसे जुलूस भी, और ऐवानों के अंदर ये आवाज़ भी पहुँचाएंगे कि इन पर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को बंद किया जाए और कश्मीरियों को इनको हक दिया जाए। वो जहां पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिले, अलग मुल्क बनाना चाहते हैं अलग, लेकिन उन्होंने नारे लगाए पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी आवाज़ बुलंद करने की वजह से ये हिंदुस्तान के जालिमों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों पर दबाव डाला, अमेरिका और इसराइल के ज़रिए से, और हाफिज साहब को नज़रबंद किया जाए। 297 दिनों के बाद आज असर के वक्त अल्लाह ताला ने प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब को रिहाई नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान मजलूम है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा। अल्लाह जो तू खुशियाँ दे, अल्लाह वो भी हमारे मुकद्दर में अल्लाह तेरी तरफ से हैं। अल्लाह हमें अपनी खुशियों को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। अगर आजमाइशें आएँ, अल्लाह ताला पहली बात तो आजमाइशों से महफूज फरमा, अगर आ जाएँ तो उन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। जो तेरे मजलूम बंदे, मासूम बच्चे, मासूम जो माएँ हैं, मजलूम माएँ हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है अल्लाह उनकी मदद फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।